نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ اليوسف کی آیہ نمبر 102 سے آج ہم دیکھ رہے ہیں. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے آیہ نمبر 101 دیکھی تھی. اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کیا. وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور جب وہ خفیہ تدابیر کر رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پوری سٹوری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس نہیں کیا. صرف اس آیہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر رہے ہیں اور انہیں انوالو کر رہے ہیں اور کچھ عقائد کی اصلاح کر رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے پاس موجود نہیں تھے. آپ یوسف علیہ السلام کے پاس نہ تھے، نہ ان کے بھائیوں کے پاس تھے جب یہ سارا واقعہ ہوا، جب وہ خفیہ تدابیر کر رہے تھے، اپنے بھائی کے خلاف پلاٹنگ کر رہے تھے، اور اس وقت آپ موجود نہیں تھے، صرف اللہ تعالیٰ موجود تھے وہاں پہ. یہاں پہ عقائد کی اصلاح کی گئی ہے دیٹ نو ون نوز اینی تھنگ ایکسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوز نتھنگ انٹل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیلز ہم سم تھنگ. تو عقائد کی اصلاح ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ غیب کے جاننے والے ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کے یا ان سے بھی پہلے اگر کچھ ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے گواہ ہیں. اور ہمارے لیے بھی اس میں ایک پوائنٹ ڈرا ہوتا ہے کہ کوئی بھی خفیہ تدابیر کرے یا جو بھی کرے، چاہے ان کے بیچ کوئی تیسرا موجود ہو نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جان رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ایمفسائز بھی کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے عقائد کو اسٹرکٹلی ریفارم کیا جا رہا ہے. جو مکہ کے لوگ تھے ان کے عقائد کو ریفیوٹ کیا جا رہا ہے. جو وحی کو ریفیوز کرتے تھے کہ نبی جو ہیں وہ خود سے گھڑ کے سب کچھ لے آئے ہیں، اور یہ سب کچھ سارا قرآن نعوذ باللہ فیبریکیٹڈ ہے، اور نبی کسی انسان سے تعلیمات لے رہے ہیں، تو انہیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ نبی وہی آگے پہنچاتے ہیں جو ان تک وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. اور نبی خود سے کچھ نہیں جانتے جب تک اللہ تعالیٰ انہیں انفارم کریں وحی کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے ہمیں بھی یہ سٹوریز قرآن میں بتاتے ہیں، ہمیں غیب کی خبریں دیتے ہیں، بیکاز دیر آر سو مینی لیسنز فار اس ان دیز اسٹوریز، اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ wants us to obtain our safety in religious affairs as well as in worldly affairs. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سٹوریز کے ذریعے سیکھیں اور ان سٹوریز کے ذریعے ہم سمجھیں کہ زندگی کو کیسے گزارا جائے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے فتنوں کا سامنا کیسے کیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار قرآن میں ایڈریس کیا گیا ہے، اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، اور آپ مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت عطا کی، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم عطا کیا، اور نہ ہی آپ حاضر ہونے والوں میں سے تھے. آپ وہاں پہ حاضر نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی طرح ہوا ہے نبی، اس وقت تو آپ دنیا میں موجود ہی نہیں تھے.
اور یہ سورۃ القصص میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ سورۃ القصص کی آیہ نمبر 45 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کیں جن پہ لمبی مدت گزری، اور نہ تو آپ مدین والوں میں سے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کرتے، ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہیں اور عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے کہ وہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نبی خود سے کچھ نہیں جانتے، اور نبی کو پرانے قصے، پرانی سٹوریاں اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ ہم لوگ لیسن لیں۔ اور ایٹ دا ٹائم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹروما سے گزر رہے تھے کہ انہیں کوئی سمجھنے والا نہیں تھا، حق کو کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، ان کو اپوز کیا جا رہا تھا، اور اپوزیشن بھی ان کی بہت جو ہے وہ طاقتور تھی، اور لوگ جو ہیں وہ حق کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر رہے تھے، تو انہیں سٹوریز سنا کے ایک طرح سے ری ایشور بھی کیا جا رہا تھا، کنسول کیا جا رہا تھا کہ اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، سارے انبیاء کے ساتھ یہ کچھ ہوا، سارے انبیاء آزمائشوں سے گزرے دنیا میں، اور آپ پہ جو آزمائش آئی ہے وہ بھی ایک اس نبوت کا ایک حصہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حق کو پہچاننے سے، اسے لینے سے انکار کرتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ آیہ نمبر 103 ہے، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور آپ خواہ کتنی ہی حرص رکھیں، اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں ہوتے۔ یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نبی کہ آپ جتنی بھی خواہش رکھیں، جتنے بھی تڑپیں، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پہ نبی کو پھر کنسول کیا جا رہا ہے کہ آپ جتنا بھی حرص رکھیں، خواہش کریں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی خواہش سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس پوائنٹ پہ انسان یہ سوچتا ہے جب حق کی طرف کوئی نہ آ رہا ہو، جب آپ کو کوئی ایکنالج نہ کرے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید میری کوششوں میں کوئی مسئلہ ہو، شاید میں اس طرح سے اللہ کا پیغام کنوے نہیں کر رہا جس طرح سے مجھے کرنا چاہیے، انسان سوچتا ہے شاید مجھ میں ہی کوئی خرابی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ یہ نہ سوچیں، بلکہ آپ جتنی بھی خواہش رکھیں، جتنی کوشش کر لیں، جتنے ان کے لیے دعا کر لیں، جتنا بھی ان کے پیچھے پیچھے حق کو لے کے پھریں، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ آپ خود دیکھیں کہ اس چیز کا پریشر ہوتا ہے انسان پہ۔ مثال کے طور پہ آپ اگر کہیں جاب کر رہے ہیں، کہیں پہ کسی کمپنی میں مینیجر ہیں، تو آپ کے باس نے آپ کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی انکریج کریں اور انہیں اس چیز کا شعور دلائیں کہ وہ ورکرز ہیں اس کمپنی کے، انہیں صحیح سے کام کرنا ہے، اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھنا ہے، انہیں صحیح سے ادا کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بتاتے رہیں، ان ورکرز کو سمجھاتے رہیں، لیکن وہ اس کو سیریسلی نہ لیں، اور جو ہے آپ پہ پھر ایک پریشر ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ شاید میری کوششیں ہی ایسی ہیں، شاید باس مجھے اب کچھ کہے کہ میں نے اس طرح سے کنوے نہیں کیا اس کا میسج جس طرح سے مجھے کرنا چاہیے، تو آپ خود میں ایک پریشر فیل کرتے ہیں۔ تو نبی جو تھے وہ بھی اسی طرح سے ایک پریشر محسوس کرتے تھے، ظاہر ہے وہ بھی انسان تھے، اور پھر وہ حرص بھی رکھتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف آئیں تاکہ آخرت کے بڑے نقصان سے بچ جائیں، تاکہ آخرت میں وہ خسارہ نہ اٹھائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم عاد کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بادل کے ساتھ ہلاک کیے گئے تھے۔ قحط سالی تھی اور بادل آئے آسمان پہ، تو وہ سب اکٹھے ہو گئے کہ بارش ہونے لگی ہے۔ تو جب سب وہ اکٹھے ہوئے تو بادل میں سے آگ نکلی اور ان پر عذاب برسایا گیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادل دیکھتے آسمان پہ
تو اس قدر خوف زدہ ہو جاتے کہ کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے، اور اس طرح کی سچویشن میں وہ ہوتے کہ یہ نہ ہو یہ بابل عذاب لے کے آیا ہو میری قوم پہ، کیونکہ مکہ والوں کے کام بھی ایسے تھے اور حق انہیں پسند نہ آیا، اور وہ اپنی سرداریاں جاری رکھنا چاہتے تھے، جبکہ حق کے لیے بہت ساری چیزیں، بہت سارے لائف سٹائلز آپ کو گیو اپ کرنے پڑتے ہیں۔ تو وہ لوگ حق کو ماننے والے نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوتے جب وہ باطل کو دیکھتے، اور اپنی قوم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی کرتے، حق کو پہنچانے کی کوششیں بھی کرتے پوری کی پوری، اور ساتھ لوگوں کے لیے دعائیں بھی کرتے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف آئیں، لوگ حق کو پہچانیں، لوگ اسے سمجھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ کی کوششوں میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی لائلٹی کو اللہ سبحانہ و تعالی سمجھتے ہیں، آپ ایک یو آر اے سنسیئر سرونٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی کوششوں میں بھی کوئی فتور نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اکثر لوگ، اللہ جانتے تھے کہ جب بھی پہلی اقوام میں بھی انبیاء کو بھیجا گیا اکثر لوگوں نے جھٹلایا، اکثر لوگ جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مول لیا، اور حق کے مقابلے میں انہوں نے اس چیز کو ترجیح دی، اور اس طرح سے جو ہے جھٹلایا گیا، انہیں ریجیکٹ کیا گیا۔ نیکسٹ آیا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، حالانکہ آپ اس پر ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے تو ان سے کوئی سیلری بھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ دیکھو میں تمہاری طرف حق لے کے آیا ہوں، میں ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام کر رہا ہوں، اور میں یہ تم تک بہت بڑا میسج اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا رہا ہوں، تو اتنی سیلری میری مقرر کر دو، مجھے اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں مجھے اتنی سیلری چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ نے تو کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا، آپ کی تو کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں ان سے کہ ہمیں اتنا، کہ مجھے اتنا دے دو تو میں تم تک حق پہنچاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلا شبہ ایک بہت فزیکل پریشر ہوتا، جب وہی نازل ہوتی ان پہ تو بہت تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے۔ ایک اس وقت ایک فزیکل پریشر ہوتا، اور پھر سائیکولوجیکل پریشر بھی ہوتا کہ اب اس پیغام کو جوں کا توں لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس میسج کو اسی طرح دوسرے تک پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام کن کن لوگوں تک پہنچانا ہے، اور دوسرا یہ کہ کتنے لوگ مانیں گے کتنے نہیں مانیں گے پتہ نہیں، آپ لوگ کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ مشکل تو یہی ہے نا کہ جب آپ کو اپنی جیب میں سے کچھ نکال کے دوسرے کو دینا پڑے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی تو کوئی بات بھی نہیں ہے، آپ نے ان سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ مجھے اتنے وقت کی روٹی لگا دو یا مجھے مہینے کی اتنی سیلری چاہیے، یہ اتنا بڑا میسج اللہ تعالیٰ کا میں تم تک پہنچانے آیا ہوں، میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سیلری اور کس کی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان سے کچھ نہیں مانگا، آپ نے اس میسج کے بدلے میں ان سے کچھ نہیں مانگا، کوئی سیلری ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ تو ایک ریمائنڈر ہے، یہ تو جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یہ قرآن ان تک کیوں بھیجا گیا ہے؟ کیونکہ ریمائنڈر ہے، ایک اس کی ہر ایک آیا میں لیسن ہے لوگوں کے لیے، یہ اس لیے آیا ہے تاکہ انہیں حق کا پتہ چلے، تاکہ وہ حق پہ زندگی گزار سکیں، تاکہ وہ اس کے مطابق جینا سیکھ سکیں اور آخرت کے بڑے عذاب سے بچ سکیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حق جتنا بھی سستا ہو، جتنا فری کہہ لیں آپ ہو، لیکن لوگ اس کی طرف نہیں آتے۔ آج قرآن کی تعلیمات سب سے سستی ہیں، اور بہت جگہ پہ فری تعلیمات دی جاتی ہیں، حق کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے آج بھی، لیکن اس کی طرف لوگ نہیں جاتے کیونکہ عمل کرنا پڑتا ہے۔
اس کے مقابلے میں لوگ فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں اور سپورٹس دیکھنا پسند کرتے ہیں. ڈراماز پہ اتنا ٹائم سپینڈ کیا جاتا ہے. ان پروڈکٹیو چیزیں بلا شبہ آج سستی نہیں ہیں، بلکہ ان پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ سب سے مہنگی ہے. خود کو انٹرٹین کرنا، امیوز کرنا. لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سارا دن کچھ نہ کریں، بس دیکھتے رہیں، کچھ سنتے رہیں، بس اپنے آپ کو انٹرٹین رکھیں اور اس طرح سے ان پروڈکٹیوٹی میں وقت گزاریں. اور اتنے مہنگے سینما کے ٹکٹس لیے جاتے ہیں، پورا دن کیبل پہ ڈراماز دیکھے جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ ان کے بعد عمل نہیں کرنا پڑتا، آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، بس آرام سے آپ دیکھتے رہتے ہیں، اسے انجوائے کرتے ہیں. لیکن لوگ جانتے ہیں کہ حق کے بعد عمل کی بات آتی ہے. حق کے بعد ایک رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے جسے آپ نے ادا کرنا ہے. حق کو سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال نہیں دینا، بلکہ اس کے بعد عمل کرنا ہے. تو لوگ اس کی طرف نہیں آنا چاہتے. لوگ اپنی زندگیوں میں اس قرآن کو پریکٹس نہیں کرنا چاہتے، اس لیے لوگ ایمان کم لاتے ہیں. جس طرح لاسٹ آیا میں فرمایا گیا کہ اکثر لوگ مومن نہیں ہوتے، اکثر لوگ ایمان کی طرف، قرآن کی طرف نہیں آئیں گے کیونکہ وہ عمل نہیں کرنا چاہتے. اکثر لوگ زندگی بہت آرام سے اور امیوزمنٹ میں اور انٹرٹینمنٹ میں رہتے ہوئے گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ عمل کرنا ایک بھاری ذمہ داری ہے. عمل کرنا ایک مشکل کام ہے، جبکہ یہ کام ہم لوگوں سے نہیں ہوتا، اکثر لوگوں سے یہ نہیں ہوتا. جبکہ اگر آپ آخرت کے نقصان کے بارے میں، عذاب کے بارے میں سوچیں تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. آخرت کے اتنے مشکل اور پینفل پنشمنٹ کے مقابلے میں یہ کام، یہ عمل بہت آسان ہے، جبکہ لوگ نہیں سمجھتے. Ayah number 104 ends here, and inshallah in the next episode we will start from ayah number 105. May Allah subhanahu wa ta'ala give us ability to implement whatever we learn from the Quran. Ameen thumma ameen. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.